اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تجوید کورس میں ہمارا آج کا موضوع مخارج مقدرہ ہیں۔ ایسے مخارج جو جوف دہن اور خیشوم سے ادا ہوں انہیں مخارج مقدرہ کہا جاتا ہے۔ جوف دہن سے مراد منہ کا خالی حصہ ہے۔ جوف یعنی خالی حصہ، دہن یعنی منہ، تو اس سے مراد منہ کا خالی حصہ ہوا، اور اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں: الف، واو، یا، جب یہ مدہ حالت میں ہوں۔ الف، واو اور یا انہیں حروف مدہ کہتے ہیں۔ اب یہ تینوں حروف مدہ حالت میں کب ہوں گے؟ اگر خالی الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو یہ تینوں حروف مدہ حالت میں ہوں گے۔ اب ان کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے قولا، اس مثال میں خالی الف سے پہلے زبر ہے۔ اس مثال میں الف کو ادا کرتے وقت نہ اس میں دانتوں کا دخل ہے، نہ حلق کا اور نہ ہی زبان کا۔ قولا، قولا، یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، جیسے یقولو، یقولو، اب اس میں جو واو ساکن ہے، واو ساکن پر اگر آپ توجہ دیں تو یہ بھی منہ کے خالی حصے سے ہی ادا ہو رہا ہے۔ اسی طرح قیلا، قیلا، اس مثال میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا بھی مدہ حالت میں، قیلا، اور یہ بھی منہ کے خالی حصے سے ادا ہو رہی ہے۔ الف، واو اور یا کو حروف مدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان میں مد کا سبب پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ تینوں حروف حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں جتنی بھی مدات ہیں ان سب کا تعلق الف، واو اور یا سے ہی ہوتا ہے۔ مخارج مقدرہ میں دوسرا ہم نے خیشوم کے بارے میں پڑھا۔ خیشوم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو، اور یہ غنہ کا مخرج ہے، جیسے ان، ان، تو یہ ناک سے جو آواز ادا ہو رہی ہے اسے غنہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا، جیسے مما، انا۔ اسی طرح اگر کہیں اخفا ہو یا ادغام ہو تو وہاں پہ بھی غنہ ہوگا، جیسے من جوع فمن یعمل